اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ النحل آیت نمبر 74 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 74۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ پچھلی آیت میں پڑھا تھا اللہ کی ذات نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اے انسان میری مثالیں مت بیان کرنا، اور اللہ کے پاس ہی سارا علم ہے اور انسان جو ہے اس کے پاس کوئی علم نہیں، وہ کچھ نہیں جانتا۔ تو اب اس اگلی آیت میں اللہ کی ذات جو ہے وہ مثال بیان فرما رہی ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسان کی سطح کی مثال، انسان کی مثال۔ ضرب اللہ بیان فرماتا ہے اللہ، مثلاً ایک مثال، عبدن ایک غلام کی، عبد ہم بھی عبد ہیں نا، اللہ کے غلام ہیں، ایک غلام کی، ایک عبد کی، مملوکن جو بالکل بے اختیار ہے، بے بس ہے، جس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، مملوک ہے، لا یقدرو اور نہیں ہے قدرت اس کی، علی شیء کسی چیز پر، کسی چیز پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی چیز اختیار نہیں ہے، کوئی اس کے پاس اس کو استعمال کرنے کا، اس کو کرنے کا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ اور ایک دوسرا ہے جس کو رزق دیا ہے ہم نے، یعنی اللہ کی ذات نے اس کو، منا اپنی طرف سے، رزقاً حسنا بہترین رزق، طیب پاک رزق، فہوا تو پس وہ، ینفقو خرچ کرتا ہے، منہو اس کو جو اللہ نے اس کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، سرًا چھپے ہوئے، وجہرا اور ظاہر۔ حل یستوون تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ مثال فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں دو بندوں کی، کہ ایک وہ ہے جو غلام ہے، جو بالکل بے اختیار ہے، جس کے پاس جو بالکل بے بس ہے اور اس کا کسی چیز پہ کوئی اختیار نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک وہ ہے انسان ہے کہ جس کو اللہ کی ذات نے رزق عطا فرمایا اور وہ اس رزق کو، طیب رزق کو، حلال رزق کو خرچ کرتا ہے، اس کو چھپ کر بھی اور ظاہر بھی، یعنی ہر حال میں اس کو خرچ کرتا ہے۔ تو اے انسانو حل یستوون تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو یہ بت جو گھڑ لیے ہیں، یہ جو اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، جو اللہ کے لیے انسان نے سفارشی بنا لیے ہیں، جب دو انسان ایک ہی نسل کے، جب ان کے اختیار برابر نہیں ہیں، اور یہ ایسی مثالیں آپ کو دنیا میں ملتی ہیں، ایسے غلام اور یہ ساری چیزیں یہ ہوتے تھے، اور ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو محتاج ہیں، اور ایک طرف وہ ہے جس کو اللہ نے دیا ہے۔ اگر یہ دو انسان برابر نہیں ہو سکتے تو وہ اللہ کی ذات جس کے پاس سارے خزانے ہیں، جس نے ان دو انسانوں میں سے دیکھے، تو انسانوں میں سے اللہ کی ذات نے مثال بیان فرمائی، تو پھر اللہ کے ساتھ کن کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ کے خزانوں میں کس کا اختیار ہے؟ جب یہ دو انسان برابر نہیں ہو سکتے تو یہ ہماری بنائی ہستیاں، ہمارے بنائے ہوئے بت، انسانوں کے بنائے ہوئے، حل یستوون یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے اور کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے۔ اکثرہم لا یعلمون لیکن تم میں سے اکثریت وہ ہے جو بے علم ہے۔ علم کس سے آتا ہے؟ اس قرآن کو پڑھنے سے، اس قرآن کو سمجھنے سے۔ جب ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ کی ذات فرما رہی ہے بلکہ تم میں سے اکثریت جو ہے وہ بے علم ہے۔ ضرب اللہ ایک اور اللہ کی ذات نے مثال بیان فرمائی ہے، بیان فرماتا ہے اللہ، مثلاً مثال، رجلین دو مردوں کی، احدہما ان میں سے ایک،
اب کا منہ گونگا ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے، جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے۔ لا یقدرو نہیں قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر۔ دو مرد ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے اور اس پہ بھی کسی چیز پہ کوئی قدرت نہیں ہے اور کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ وہو وکلن اور وہ ہے بوجھ، علی مولاہ اپنے مالک پر۔ اور وہ جو ایسا غلام ہے، ایسا جو انسان ہے جو گونگا ہے، کسی کام کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے۔ اینا جدھر بھی یوجہ اس کو بھیجتے ہیں، لا یاتی بخیر تو خیر کی خبر نہیں لاتا، کوئی سیدھا کام وہ نہیں کر سکتا۔ ایک یہ ہے۔ حل یستوی تو کیا یہ اس کے برابر ہے، ہوا جو میں یامرو جو دوسرا ہے جو حکم دیتا ہے، بالعدل انصاف کا، یعنی جو انصاف کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، تو کیا وہ اس کے برابر ہے کہ جو مالک پر بھی بوجھ ہے، وہ بول بھی نہیں سکتا، وہ سن بھی نہیں سکتا، اور وہ کوئی کسی کے کام بھی نہیں آ سکتا، کسی کے کوئی کام بھی نہیں بنا سکتا، اور جہاں کہیں بھی جائے کوئی خیر کی خبر نہیں آتی، تو حل یستوی ہوا تو کیا وہ برابر ہے اس کے میں یأمر بالعدل کہ جو انصاف کا حکم دے رہا ہے اور جو انصاف کر رہا ہے، وہو علی صراط مستقیم اور وہ بالکل سیدھی راستے پہ ہے، یعنی وہ خود بھی ہدایت پر ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دونوں طرف کی مثال ہے کہ دنیا میں جو نیک انسان ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بھی مثال ہے، اور اللہ کی ذات کی طرف جا سکتی ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو انصاف کی بات کرتی ہے، اس کی ساری جو آسمانی کتابیں اتری ہیں سب کے سب عین انصاف کے مطابق ہیں، معاشرے میں بھی انصاف قائم کرتی ہے، اور اللہ کی ذات ہی صراط مستقیم پہ ہدایت دیتی ہے۔ واللہ عالم اللہ کے لیے ہے یا انسانوں کے لیے، لیکن دونوں صورتوں میں انسان کے لیے اس پہ غور ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس طرح کا ہو اور دوسرا جو اللہ کے حکموں پہ چلنے والا ہو، صراط مستقیم پہ ہو، اور دنیا میں بھی وہ نیکی کا حکم دے رہا ہو، تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو نہ سنتا ہے؟ یہ پیچھے کفار کے لیے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو وہ بھی انسانوں کے لیے تھا، تو یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں یہ انسانوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس قرآن کی طرف آئے نہیں، اس کو پڑھے ہی نہیں، اس کو سمجھے ہی نہیں، دیکھتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نہ ہو، جانوروں والی آنکھیں ہو جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں اللہ کی ذات جو ہے مثالیں بیان فرما رہی انسان کے لیے کہ اے انسان اس قرآن کا علم حاصل کر، تو پھر تجھے اللہ کی بھی پہچان ہوگی، پھر تعریفیں اللہ کرنے کے پتہ بھی چلے گا کہ اللہ کون سی ذات ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان جو جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرماتی ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جس کے مقابلے میں اگر دوسری طرف دیکھا جائے جو گونگا بہرا ہوتا ہے اور جس کا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، کوئی خیر کا کام نہیں ہوتا، اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے سارے کام ہی خیر کے ہوتے ہیں اور وہ صراط مستقیم پہ ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے غیب السماوات والارض، تمام غیب، علم غیب جو ہے آسمانوں کا یا زمین کا سب میرے اللہ، سب کے سب جو غیب کی بات ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ وما امرہ اور نہیں حکم الساعۃ اس گھڑی کا، یعنی کہ قیامت کا، کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ قیامت کا آنا، جو اللہ کا وہ حکم ہے، جو اللہ کا امر ہے، وہ کیسے ہے؟ الا مگر کلمح البصر کہ جیسے کہ ایک آنکھ جھپکتی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب لے آئیں، کہاں عذاب آئے گا، کدھر آ رہا؟ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ تمام کے تمام غیب کی جو باتیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے، آسمانوں کی اور زمین کی۔ اور یہ جو اللہ کا حکم ہے الساعۃ قیامت کے بارے میں، یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ آنکھ جھپکتی ہے، یہ جب آئے گی موت بھی ایسے ہی آتی ہے، اور جب قیامت بھی آئے گی تو بالکل ایسے ہی آنکھ جھپکتے ہوئے آئے گی۔ او یا ہو و اقرب اس سے بھی نزدیک، یعنی کہ آنکھ جھپکنے سے بھی کم عرصے میں یہ جب آنی ہوگی اس وقت آ جائے گی، لیکن اس کا علم جو ہے یہ کب آنی ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کتنا کفار پوچھتے تھے، تو وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ کب آنا ہے، عذاب کب آنا ہے، قیامت کب آنی ہے۔ تو اللہ کی ذات وہی آتی ہے کہ یہ بہت قریب ہے، یہ آنکھ جھپکنے کے لیے کے اندازے کے مطابق ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ
پر علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس ہر چیز پہ قدرت جو ہے وہ اللہ کی ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اس میں سے جس کو چاہتا ہے اس میں سے عطا فرماتا ہے، اپنے پاس کسی کے پاس نہیں ہے۔ جیسے انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غیب کا علم دیتی ہے، ان کا یقین مکمل ہوتا ہے، تو پھر وہ اس یقین کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا کام دنیا کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب ہم معراج کا واقعہ پڑھتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ذات نے غیب کے کتنے مشاہدات کروائے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، کتنے ایسے ہوں گے جو ہمیں نہیں بتائے۔ اب دیکھیں جنت دوزخ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے تو سامنے ہے نا، اللہ کی ذات کے سامنے نہ کوئی ماضی ہے، نہ کوئی حال ہے، نہ کوئی مستقبل ہے، سب کچھ حال ہے جو ہونا ہے قیامت والے دن۔ تو اللہ کی ذات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مشاہدات کروائے، اتنی چیزیں دکھائیں، لیکن جو علم غیب ہے، جو کل کا کل علم غیب ہے، وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے، وہ کسی انسان کے پاس نہیں۔ تو نبی نبا سے بنا، نبا کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو غیب کی خبر دے، جو پہلے انسانوں تک نہیں پہنچی ہوتی، اور اللہ اپنے ان انبیاء کو علم عطا فرماتا ہے اور وہ انبیاء پھر آگے انسانوں کو بتاتے ہیں۔ اس سے آگے کسی سے پوچھنا، کسی سے کرنا، یہ ہاتھ دکھانا، ماتھے دکھانا، ساری چیزیں اللہ کی ذات نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ انسان جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو آ رہا ہے بس اسی کے مطابق اللہ سے انسان جو مستقبل کی خیر مانگتا رہے، اللہ سے اپنا فضل مانگتا رہے، لیکن کسی سے پوچھ کے تو اپنے کام کو کرنا نہیں۔ اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہوا ہے جو یہاں پہ کئی دفعہ دہرایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ استخارہ کریں، اللہ سے رہنمائی لیں، اس کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ کر کے یہ کہنوں کے پاس جانا، یہ انسان کو اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔